حاضرین مکرم، سورہ اعراف کے اس حصہ میں خالق کائنات نے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور آپ کی توصیف اس انداز سے بیان کی ہے کہ جو ایک طرف آپ کی تعریف وہ ساتھ ہی توحید الہی اور ربوبیت الہیہ کی حمد بھی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ یہی محب و محبوب کا رشتہ ہے، سبحان اللہ، یہی حبیب اور شریک کا فرق ہے۔ ہمارے ہاں اکثر ہم کچھ چیزوں کو ایسے مغالطے کا شکار کر دیتے ہیں اور پھر اسی غلط فہمی کو اپنا لیتے ہیں۔ شریک اور حبیب یہ دونوں الگ الگ راستے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک شریک جو ہوتا ہے نا، اس سے مقابلہ بازی ہوتی ہے، اس سے برابر تولا جاتا ہے، اور شریک کو مد مخالف سمجھا جاتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی میرے خیال میں اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی کہ حبیب وہ ہوتا ہے جس کو قاب قوسین او ادنیٰ کی بلندیوں اور عظمتوں پہ بلایا جاتا ہے۔ حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سبحان اللہ، حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ سبحان اللہ، حبیب وہ ہوتا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ قد جاءکم برہان من ربکم، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اپنا نور بھیجا ہے۔ حاضرین مکرم، کلام مجید سورہ اعراف کی یہ آیت مبارکہ مفسرین کے ہاں کسی بھی قرآن مجید کی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا شان نزول ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس کا شان نزول سامنے نہ رکھا جائے تو قرآن مجید کی اس آیت کے جو مقاصد ہیں، جو اس کی غرض و غایت ہے، جو اس کا اعلیٰ ترین مقصد ہے، اس تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے قرآن نے کہا ہے نا، لوگوں نے اس کو بھی انسانی عقل ہے نا، انسانی ذہن ہے کہ جی قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، اب اتنی ہی کوئی آیت کا حصہ اٹھا لے، ایک لفظ اٹھا لے، ایک کلمہ اٹھا لے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، تو یہ قرآن میں سے ہے بھئی، اس کا کوئی اگلا پچھلا سابقہ علاقہ کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے؟ اب سننے والے پر بھی منحصر ہے، اور سننے والے پر کس قدر منحصر ہے، اس پر میرے حضور سیدی میرے مرشد کریم نصیر ملت رحمت اللہ علیہ نے بہت پیاری مثال ارشاد فرمائی تھی۔ آپ فرماتے کہ بولنے والا، کلام کرنے والا، اس کا بھی اخلاص ہونا، اس کا بھی
بولنا وہ ایک اپنے درجے پر ہے، لیکن سامعین پر کس طرح سے یہ اثر انداز ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر کے اندر سیپ سے موتی نکالا جاتا ہے، سبحان اللہ، تو وہ پانی سمندر کا، اس کے لہروں کا کوئی حساب نہیں، اس کے قطروں کا کوئی شمار نہیں، سیپ میں سے گزرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے مثال دی کہ انسانی کان، آپ دیکھیں کیسا لاجیکلی مثال ہے، اور یہی اولیاء اللہ کا کمال ہے کہ وہ انسانی عقل کو ایسی منطق اور ایسی لاجک سے مثال دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو انسانی کان ہے نا، اس کی جو ساخت ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے، وہ سیپ کی مانند ہے، سبحان اللہ، اور اس میں پڑھنے والی آواز، اس میں پہنچنے والے کلمات وہ سمندر کی لہر کی مانند ہے۔ اب سارے انسانوں کے ساتھ کان لگے ہوئے ہیں، سارے سن رہے ہیں، لیکن سننے والے پر منحصر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اب سیپ پر منحصر ہے کہ وہ اسی پانی سے موتی بناتی ہے، وہ سیپ جو ہے وہ موتی بنا سکتا ہے، اب یہ اس کی صلاحیت پہ منحصر ہے کہ وہ اسی پانی کو اپنے اندر محفوظ کرتا ہے، تو اسی سمندری پانی سے وہ موتی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ جیسے یہ مثال ہے کہ دو کان دیے ہیں اس لیے کہ ایک سے سنو اور دوسرے سے نکال دو، اور اگر یہی ہوتا ہے سلسلہ تو پھر وہ سمندر کی لہریں بہت سارے پتھروں سے گزرتی رہتی ہیں، ان میں موتی نہیں بنتا ہے، وہ کم ہوتے ہیں، ان کی تعداد کم ہوتی ہے جن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ سمندر کے پانی سے اپنے اندر اس کو محفوظ کرتے ہیں، اس کا جو خالص پن ہوتا ہے، اس کی ایک جوہر ہوتا ہے، اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیتے ہیں اور اس سے موتی بنتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ موتی اس کی بہت قیمت پڑتی ہے بازار میں۔ وجہ کیا ہے کہ اب یہ سننے والے پر، یہ سامع پر منحصر ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی ہر آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سباق ہوتا ہے، اس کا شان نزول ہوتا ہے، اس کا موقع مال ہوتا ہے، اور یہ بھی قرآن کے کمالات میں سے ایک کمال ہے سبحان اللہ، کہ اب دوسری آسمانی کتابیں اللہ کی ہی نازل کردہ ہیں، لیکن قرآن کے قیامت تک اسی طرح باقی رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن بر موقع و بر محل نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، میں نے عرض کیا کہ قرآن بر موقع و بر محل نازل ہوا ہے، وگرنہ تورات، زبور، انجیل وہ ایک دفعہ دے دی گئی، اور ایک دفعہ دے دینے کی وجہ سے ان پر عمل مشکل ہو گیا، اور قرآن کا حسن و کمال یہ ہے کہ قرآن ایک ایک واقعہ جیسے جیسے رونما ہوا، جیسے جیسے آپ آسان یوں کہیں، جیسے جیسے میرے سرکار مکہ میں ہیں قرآن مکی ہے، جیسے جیسے میرے سرکار مدینہ میں ہیں قرآن مدینہ میں ہے، جیسے جیسے میرے آقا جنگ میں ہیں قرآن حالت جنگ کو بیان کرتا ہے، جیسے جیسے میرے آقا تجارت میں ہیں قرآن تجارت کے قرآنی اصول بتاتا ہے، جیسے جیسے میرے آقا سیاست کے امور سلجھاتے ہیں ویسے رب کا کلام سیاست سے متعلق آیات بتاتا ہے، جیسے جیسے میرے آقا کی سیرت کے انوار کھلتے ہیں، ہر ایک دن نیا چڑھتا ہے، اسی طرح قرآن کی نئی آیتیں اترتی چلی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ جیسے جیسے کوئی معاملات درپیش آ رہے ہیں، سیاق و سباق ہے، اس کا شان نزول ہے، اس کا موقع ہے، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کسی موقع پر آ کر سوال کرنے والوں نے عجیب عجیب سوال کیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر کہنے لگے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے کہ جو ہمارا کاروبار ہے اس کا بازار میں آئندہ ہمیں نفع یا نقصان بتائیے، جو چیزیں ہمارے پاس فروخت کرنے والی ہیں ان کی قیمت بڑھنے والی ہے یا گھٹنے والی ہے۔
ان میں ہمیں نفع ہونے والا ہے یا نقصان ہونے والا ہے؟ اب دیکھیے، جب ایسے سوال آقا کریم امام الانبیاء کی بارگاہ میں ہوئے تو پھر قرآن کا جواب سنا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا۔ سبحان اللہ۔ آسان ترین معنی عرض کر رہا ہوں۔ لوگوں نے آ کے سوال کیا کہ ہمارا جو کل سامان تجارت کا بکنے والا ہے، اس پر صاحب تفسیر کبیر اور صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا کہ ایک مرتبہ ایک غزوہ سے واپسی پر ایک طوفان آیا، صحرائی طوفان ریت کا، تو اس میں صحابہ کرام کا جو جانور تھے ان کے سواری کے، ان میں سے کسی کے اونٹ گم ہو گئے۔ اب وہ تلاش کر رہے ہیں تو منافقین میں سے کوئی کہنے لگا، دیکھو جی ان کے کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ جنت اور دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ اس اللہ کا بتاتے ہیں جو غیب ہے، اور یہ ہمارے بارے میں جانتے ہیں، ان کی اپنی سواریاں گم ہو گئی ہیں، وہ انہیں نہیں مل رہی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ ہمیں یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں، جب بات ہدایت کی جائے، جب بات معرفت الہی کی جائے، اور بات توحید کی جائے تو سوال سننے پڑتے ہیں۔ جب آپ بات کریں گے نا ہدایت کی، جب آپ بات کریں گے معرفت کی، جب آپ بات کریں گے توحید کی، جب آپ بات کریں گے حقیقت کی، تو پھر آپ کو ایسے سوال سننے پڑیں گے۔ اب حالانکہ اس واقعہ کا ان کے اس سوالات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن انسان ہے وہ جتنی اس کی جسارت ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، وہ ایسے ہی سوال کرتا ہے۔ اب رب کا کلام اس موقع کا گواہ بنا، اور وحی الہی آقا کریم امام الانبیاء کی زبان مقدس کا حصہ بنا۔ فرمایا قل لا املکو، اے میرے محبوب آپ نہیں کہیں گے، قل لا املکو، رب فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے۔ سبحان اللہ۔ یہ رب نہیں اعلان کر رہا، رب اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کرا رہا ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ اب کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کہلایا گیا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی یہی آیت مبارکہ، اس کو اگر پورا پڑھا جائے، فرمایا الا ما شاء اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اگر اللہ چاہے، بے شک بے شک۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا تو یہی کہا تھا کہ قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جب نابینے کو آنکھ دی تھی تو یہی کہا تھا اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ کے اذن سے ہے، اور یہی سرکار دو عالم آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، مجھ سے سوال کرنے والوں کہ ہماری تجارت کا نفع ہونے والا ہے یا نقصان ہونے والا ہے، ان کے لیے جواب یہ ہے لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ کہہ دیجئے۔ اب یہ آپ کہہ دیجئے ہی ایک ایسا سبق ہے، قرآن مجید میں یہی اشارہ ایک اور جگہ پر موجود ہے، جب آکے کچھ مشرکین نے یہ کہا آپ ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، آپ کو ہماری طرح لباس کی ضرورت ہے، آپ کو ہماری طرح کھانے کی ضرورت ہے، تو قرآن نے کیا ان کو جواب دیا کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، کہ ہاں میں تمہاری طرح بشر ہوں، یوحا، لیکن میری طرف وحی اترتی ہے۔ اب آپ نے سبق آدھا پڑھا ہے، اب آیت آدھی پڑھی ہے تو اس کو پورا کر لیجئے۔ تو یہی یہاں پر ہوا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 رب کریم فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب
तेरी बारगाह के शायान शान नहीं ऐसे जुमले कहना। सुभान अल्लाह। तो जो ऐसी बातें आकर करते हैं इन्हें कह दीजिए ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला माशा अल्लाह वलौ कुन्तु आलमुल गैबा। सुभान अल्लाह। हकीकत में गैब का इल्म अल्लाह के पास है और किसी अहले ईमान का ये अकीदा नहीं है कि आका करीम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हकीकी इल्म गैब है। हाँ, हमारे ईमान का हिस्सा ये है कि हमारे करीम आका को अल्लाह ने इल्म गैब अता किया है। बेशक, सुभान अल्लाह। और उसके लिए रब का कलाम गवाह है, फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम, कि मैंने आपको हर वो इल्म अता कर दिया जो आपके पास नहीं था। सुभान अल्लाह। ये किसी अहले ईमान का कभी ये दावा नहीं रहा कि हकीकी इल्म वो सिर्फ कादिर मुतलक के पास है, वो वादउल्ला शरीक के पास है, और नफा और नुकसान हकीकी जो है वो कादिर मुतलक के पास है। हाँ, ये अता है, जिस तरह उसने कहा ना कि मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अता किया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बताते हैं कि वह उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, कि मैं अल्लाह के हुक्म से जिंदा करता हूँ, मैं अल्लाह के हुक्म से आंखें अता करता हूँ, और बर्स के बीमारों को अल्लाह के हुक्म से शिफा देता हूँ। तो यही यहाँ पे आका करीम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा वो जो गज़वा वाला वाक़या मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह हमें ये बातें सुनने को मिल रही हैं, तो करीम आका ने ये नहीं फरमाया कि हमें नहीं पता है, उन्हें फरमाया जाओ फलां टीले के फलां जानिब एक झाड़ी के साथ उस ऊंटनी की नकेल फंसी हुई है वो निकाल लो। सुभान अल्लाह। इसमें 2 दिन या 1 दिन का वक्त गुजर चुका, उसके बाद फरमाया। तो अगर कुछ बातें अयान नहीं की गई हैं तो दरअसल उनकी हिकमत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती का वाक़या आता है, इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको नकल किया, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी, कि वो अर्ज करने लगा कि आप अल्लाह के बरगुज़ीदा हैं, अल्लाह से हम कलाम होते हैं, तो मुझे सारा इल्म हासिल करना है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि देखो कुछ इल्म हर इंसान की इस्तिताअत और सलाहियत के मुताबिक अता किए जाते हैं। उसने कहा नहीं जी, मुझे ये जानवरों की सारी बोलियों को सुनने की सलाहियत हासिल करना है, ये इल्म हासिल करना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बताया, समझाया कि देखो अल्लाह ताला की हिकमत है जिसकी वजह से ये इल्म तुम्हारे से उसने रोक रखा है। उसने कहा नहीं, आप अल्लाह के साथ हम कलाम होते हैं, मेरे लिए ये एक दरख्वास्त है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर हम कलाम हुए तो अपने उस उम्मती की दरख्वास्त पेश की और उसके लिए इजाजत अता हो गई। अब जाहिर है पैगंबर खुदा और फिर कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में जब सवाल करें तो अता हो जाती है। अब जब अता हो गई ना तो उसको अपने घर में रखे हुए सारे जानवरों की आवाजें समझ आने लगी। बड़ी दिलचस्प बात है। तो वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, उनका बोलना एक दूसरे की गुफ्तगू है। अब अल्लाह के इल्म अता करने में और ना अता करने में एक हिकमत है, और उसको हमारे ऊपर आया न करने और वाज़े न करने में भी एक हिकमत पोशीदा है। ये हिकमत इलाही है। अब आका करीम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गुमशुदा ऊंटनी के बारे में नहीं बता रहे, उसकी कोई हिकमत है। और मुनाफिकीन क्या कह रहे हैं कि इनको इल्म नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मती के लिए जब वो इल्म की सलाहियत लाई ना, अब ये देखिए कि हज़रत मूसा का उम्मती हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ की वजह से ये इल्म हासिल कर गया है। तो इमामुल अंबिया वो हम सबकी आवाज़ों को सुनने वाले हैं। और जिस तरह हदीस में मौजूद है कि आका करीम फरमाते हैं कि मुझ पर जो दरूद पढ़ता है
میں اس کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں، میں اس کے نسب کے ساتھ اس کو جانتا ہوں۔ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم، اس علم کے کیا کہنے جو رب نے اپنے خاص عطا سے عطا کیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت مقدسہ نمبر 188 فرمایا وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ۔ پیغمبر خدا کے علم کے بارے میں سوال کرنے والوں فرمایا کہ میں نذیر و بشیر بنا کر بھیجا گیا۔ اب سمجھا جائے نا، تو جن کو علم نبی پر سوال تھا یا جن کو آج بھی سوال ہے، موجود ہے، ان کے لیے نذیر و بشیر ہونا ہی اگر سمجھ لیا جائے کہ نذیر کا معنی ہے ڈر سنانے والا، اور ڈراتا وہ ہے جو احوال جانتا ہو۔ کوئی کسی دوسرے علاقے میں گیا ہے تو اس علاقے کی وہی خبر بتا سکتا ہے، لہٰذا جہنم کو جو دیکھ کر آیا ہے اس کے عذاب سے ڈرا وہی سکتا ہے، اور جنت کی بشارتیں حقیقت میں وہی پہنچا سکتا ہے جو جنت کی سیر کر کے آیا ہوا ہے۔ لوگوں کا سوال بڑا سطحی تھا، ہمارے جیسے انسانوں کے سوال سطحی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے منڈی میں کل بکنے والے سودے میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا؟ فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میں اپنے نفع نقصان کا جاننے والا نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ جاننے والے نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت کو مکمل کیجئے، فرمایا وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ۔ منڈی کے سودے کے بارے میں مت پوچھو، جنت اور جہنم کے بارے میں پوچھو، ڈر بھی سنا رہا ہوں، جنت کی بشارت بھی دے رہا ہوں۔ لیکن یہ بھی کس کے لیے ہے؟ یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے۔ فرمایا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ بات بھی سمجھ آنے والی ہے اس کو جو ایمان لانے والا ہے۔ ان انا، بے شک میں ہوں، الا، سوائے اور کچھ نہیں، نذیر و بشیر، جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والا، اس لیے کہ دنیا میں اس کائنات ارضی میں ایک ہی بشر ہے جو سید البشر ہے اور جو جہنم کے عذاب کو دیکھ کر آیا ہوا ہے، جو اس سے آگاہ ہے، جس کو عین الیقین ہے۔ فرمایا الا نذیر و بشیر، وبشیر کا معنی ہے جنت کی بشارتیں دینے والا، اور حقیقی خوشخبری اسی کے پاس ہے جو اس کی سیر کر کے آیا ہوا ہے۔ ہم سب نے، اس کائنات ارضی کے ہر بشر نے سن رکھا ہے، ہمارا علم ظنی ہے، ظن پر ہم اپنا علم لیے پھرتے ہیں، ہم نے ساری باتیں سن رکھی ہیں۔ اور یہ بھی ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ منافق ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو ہر سنی سنائی بات پہ یقین کر لیتا ہے اور ہر سنی سنائی بات کو پھیلا دیتا ہے۔ ہمارا تو سارا علم ہی ظنی ہے، اس کائنات میں ایک ہی فرد ہے، اور وہ فرد کون سا ہے؟ مکین گنبد خضرا، جن کے پاس عطا کا خاص علم ہے اور وہی بتا سکتے ہیں کہ جنت کیسی ہے۔ فرمایا مجھ سے تم کل کی بات پوچھتے ہو کہ کل ہمارا منڈی میں نقصان ہوگا یا نفع ہوگا، یہ تمہاری سوچ ہے، یہ تمہارے پیمانے ہیں، یہ تمہارا میرٹ ہے۔ سوال کرنا ہے اس بارگاہ میں تو جنت کا پوچھو، جہنم کا پوچھو۔ الا نذیر و بشیر۔